بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CSS پریپریشن یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن۔ آج کے کلاس میں ہم تذکرہ کریں گے امریکہ کا 46واں صدر اخبار پیروش جو بائیڈن کی جدوجہد زندگی اور صدمات حیات کے بارے میں۔ ماڈرن پولیٹکس کے بانی اطالوی فلاسفر نیکولو میکاولی اپنی کتاب دی پرنس میں لکھتا ہے کہ سیاست کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، گویا اس کے نزدیک سیاستدان بن کر ایک انسان غیر اخلاقی کام سر انجام دے سکتا ہے، خصوصاً جو سیاسی رہنما حکمران بن جائے اسے کئی بار موقع محل کے مطابق جھوٹ اور چالاکی سے کام لینا پڑتا ہے، اور یہ تعریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر پورا اترتی ہے۔ ٹرمپ کاروباری تھا جو امریکی عوام کے جذبات سے کھیل کر امریکہ کا صدر بن گیا۔ اس نے پھر اپنے مفادات کی خاطر کئی قوانین اور اخلاقیات کو پیروں تلے روندا۔ اپنا مفاد خدا تو وہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتا، مفاد نہ ہوتا تو اس کے نزدیک صوفی بھی بدمعاش قرار پاتے۔ اسی سوچ کے تحت ٹرمپ نے اپنی فسادی پالیسیوں سے 6 جنوری کو امریکہ پارلیمنٹ میں اچھا خاصا ہنگامہ کرایا اور جمہوریت کے گڑھ سمجھنے والے امریکہ کو دنیا بھر میں بیوقوف بنایا۔ ٹرمپ نے امریکی عوام کے درینہ مسائل جان لیے تھے، لہٰذا امریکیوں کو بتایا کہ امریکی صنعت کاروں کو مجبور کرے گا کہ وہ بیرونی ممالک نہیں امریکہ میں کارخانے اور دفاتر کھولے تاکہ انہیں روزگار مل سکے۔ اس نے امریکہ میں مہاجرین کی آمد روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے۔ چین اور دیگر ممالک کی اشیاء کا امریکہ میں استعمال کم کرنے کے لیے ان پر بھاری ٹیکس لگا دیے۔ اگر معاملہ معیشت تک رہتا تو ٹرمپ کو امریکہ میں مزید مقبولیت حاصل ہوتی، مگر وہ متعصب رہنما تھا۔ اس نے ظالم اسرائیل کے بے جا حمایت کی اور مظلوم فلسطین مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑا۔ مسلمانوں کی امریکہ آمد پر بے جا پابندیاں لگائے۔ سفید فام برتری کا قائل تھا۔ امریکہ کے سیاہ فام بالآخر اس تعصب کے خلاف زبردست مظاہرے کرنے لگے اور ٹرمپ کے مخالف ہو گئے۔ اسی دوران صدارتی الیکشن آ پہنچا۔ ڈیموکریٹک پارٹی میں سوشلسٹ رہنما برنی سینڈرز اور اعتدال پسند لیڈر جو بائیڈن کے مابین یہ کڑا مقابلہ ہوا کہ الیکشن میں کون ٹرمپ کا مقابلہ کرے گا۔ شدت پسندی برنی کی راہ میں رکاوٹ بنی۔ دراصل وہ سرمایہ داری کے سخت خلاف تھے، حتیٰ کہ اس کی خوبیوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، جبکہ جو بائیڈن نرم طبیعت اور مفاہمتی پالیسیوں کے باعث ڈیموکریٹک پارٹی کے حامیوں میں زیادہ دل پسند امیدوار قرار پائے اور سیاہ فام میں بھی انہیں مقبولیت حاصل تھی۔ نامور برطانوی ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے ایک ڈرامے میں لکھا ہے کہ محبت دینے سے ہمیشہ نفع ہوتا ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں جو بائیڈن کی جیت نے یہ مقولہ سچ کر کے دکھایا۔ اس الیکشن میں دو شخصیات ہی نہیں، ان کے نظریات و کردار کا بھی سخت مقابلہ تھا۔ ایک طرف ٹرمپ تھا جو نفرت و تصادم کی پالیسیوں کا خالق، اور دوسری طرف جو بائیڈن تھے جو محبت کی زبان بولی اور لڑائی نہیں مفاہمت و بھائی چارے پر زور دیا۔ ٹرمپ نے امریکی شہریوں کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ دی۔ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی خواہش، پرآسائش زندگی بسر کرنے کا ارمان، سفید فام نسل کی برتری اور امریکہ سب سے پہلے، اس لیے وہ بھی 7 کروڑ سے زیادہ ووٹ پانے میں کامیاب رہا۔ لیکن آخر میں محبت و امن ہی کو پتہ ملی اور نفرت کے منفی جذبے پسپا ہو گئے۔ جو بائیڈن کی جیت میں ان کی اپنی منفرد شخصیت اور مثبت فکر و عمل نے اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کا تعلق اوباما کی طرح نچلے خاندان سے تھا اور ان کا لڑک پن خاص طور پر زندگی کے مشکلات اور مسائل سے مقابلہ کرنے میں گزرا۔ جو بائیڈن 20 نومبر 1942 کو امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر سکارڈنٹ میں پیدا ہوئے۔ جو بائیڈن کے والد کا نام جوزف جو بائیڈن تھا اور ان کی والدہ کا نام کیتھرین جین جو بائیڈن تھا۔ جو بائیڈن کے آباء و اجداد آئرلینڈ سے امریکہ آئے تھے۔ جو بائیڈن کے والد جوزف جو بائیڈن وہ امریکہ کے آئل کمپنی میں کلرک تھے۔ جو بائیڈن اکثر کم بولتے، جب گھر سے نکل کر محلے اور اسکول میں داخل ہوتے تو اکثر بچے ان کا مذاق اڑاتے۔ جوزف جو بائیڈن کی کوشش تھی کہ ان کے بچوں کو کسی قسم کی کمی نہ ہو،
ان کی بیٹی ولیری بتاتی ہے کہ ہمیں بچپن اور لڑکپن میں کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ اسکول کے زمانے میں جو بارڈن علاقے میں اخبار فروخت کرتے اور گھروں میں صبح سویرے اخبار دیتے، مقصد یہ تھا کہ اپنے اخراجات کی خاطر رقم کما سکے۔ وہ اپنے گھر کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ انہیں علم تھا کہ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بچوں کو جیب خرچ دے سکے، اس لیے وہ خود کام کر کے اپنی پاکٹ منی کمانے لگے۔ گویا انہوں نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بہت جلد سیکھ لیا۔ یہ گھرانہ کئی سال تک 2 کمروں کے چھوٹے سے فلیٹ میں مقیم رہا۔ جو بارڈن کا کہنا ہے کہ میرے والد مجھے اکثر کہتے کہ اگر کسی انسان کا کردار جانچنا ہے تو ایک پیمانے سے مدد لو۔ یہ کہ اس انسان کو کتنی بار شکست ہوئی یہ بات اہمیت نہیں رکھتی، اہم یہ ہے کہ وہ شکست کھانے کے بعد کتنی جلد اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر مشکلات زندگی سے نبر آزما ہو گیا۔ جوزف جو بارڈن کو دوران حیات کئی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ خصوصاً اپنی اولاد کی ترقی کے لیے کوشاں رہا، اگرچہ ناکامیوں نے اسے شراب کا عادی ضرور بنایا، نشے میں کبھی کبھار بچوں کو برا بلا بھی کہا۔ اس تلخ تجھ چڑھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ شراب بری شے ہے، اس لیے انہوں نے کبھی خمار نہ پینے کا عہد کیا۔ So thank you for watching. Please subscribe the CSS PMS Preparation YouTube channel.